بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، آج ہم سبق نمبر 68 پڑھیں گے، کتاب الطہارۃ، باب فی التسمیۃ علی الوضوء، وضو کی ابتدا کے اندر تسمیہ پڑھنا۔ سبق کے موضوعات آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ انہی موضوعات کے مطابق ہم احادیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم تمام تر جو ہماری احادیث گزری ہیں ان میں ان موضوعات سے متعلق بات کرنے کی ترتیب رہی ہے۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ ہم نے گزشتہ ویڈیو کے اندر پڑھا تھا باب الوضوء فی آنیۃ الصفر، جو پیتل وغیرہ کے برتن ہوتے ہیں ان میں پانی لے کر وضو کرنے کا حکم۔ تفصیلات آپ کے سامنے گزشتہ ویڈیو میں آ چکی ہیں، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کو باقاعدہ طور پہ شروع کرتے ہیں۔ باب فی التسمیۃ علی الوضوء، یہ باب ہے جس میں تسمیہ علی الوضوء کا حکم بیان کیا جائے گا کہ وضو کی ابتدا کے اندر بسم اللہ پڑھنا یا کوئی اللہ کا ذکر کرنا اس کا کیا حکم ہے۔ بعض نسخوں کے اندر باب التسمیۃ عند الوضوء آیا ہے اور بعض میں باب التسمیۃ عند الوضوء علی الوضوء۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر الله عليه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں جس نے وضو نہ کیا ہو، اور اس شخص کا وضو ہی نہیں جس نے اللہ کو یاد نہ کیا ہو، اللہ کا ذکر نہ کیا ہو۔ اس کے بارے میں مختصر وضاحت یہاں کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آگے تفصیلی بحث انشاءاللہ آ جائے گی۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے قاضی عیاض رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ یہ جو حدیث میں صیغہ استعمال ہوا ہے لا صلاۃ لا وضوء، یہ صیغہ حقیقت میں تو کسی چیز کی نفی کے لیے آتا ہے، اور کبھی مجازاً اس کے عدم اعتبار یا عدم صحت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کبھی نفی کمال کے لیے بھی آتا ہے۔ یعنی کبھی تو بالکل کسی چیز کی نفی کے لیے، اور کبھی کسی چیز کا اعتبار نہ کیا جانا اور اس کی عدم صحت کو بیان کرتا ہے، اور کبھی کبھی نفی کمال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثال دیکھیے، لا صلاۃ الا بطہور، یہاں نفی صحت مراد ہے، جس طرح اوپر لا صلاۃ لمن لا وضوء له، اس میں نفی صحت مراد ہے۔ اور لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، یہاں نفی کمال مراد ہے، یعنی مسجد کے پڑوسی کی نماز گھر میں پڑھنے سے ناقص رہتی ہے۔ لا صلاۃ کاملۃ لجار المسجد الا فی المسجد۔ تو یہ جو دوسرا جملہ ہے ولا وضوء لمن لم یذکر اللہ تعالی علیہ، اس میں ائمہ کا اختلاف ہوا ہے کہ آیا اس سے نفی کمال مراد ہے یا اس سے نفی صحت مراد ہے۔ مذاہب ائمہ آگے چل کے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ حدیث کی تخریج آپ کے سامنے ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے۔ حدیث کے جو روات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ قتیبہ بن سعید، پہلے ان سے متعلق بات ہو چکی ہے۔ محمد بن موسیٰ ہیں، محمد بن موسیٰ الفطری ہیں، بکسر الفاء و سکون الطاء، اس کو پڑھا جائے گا۔ ان کے بارے میں ابو حاتم فرماتے ہیں صدوق صالح الحدیث کان یتشیع، اور ترمذی رحمہ اللہ نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے، اور ابو جعفر الطحاوی فرماتے ہیں محمود فی روایتہ، قابل تعریف ہیں، قابل اعتبار ہیں روایت کے اندر۔ یعقوب بن سلمہ اللیثی ہیں، حجازی ہیں، قال فی المیزان شیخ لیس بعمدۃ، شیخ ہیں زیادہ اعلیٰ نہیں ہیں حدیث کے معاملے میں۔ امام بخاری فرماتے ہیں لا يعرف له سماع من ابیہ ولا لابیہ من ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، یعقوب بن سلمہ کا اپنے والد سلمہ سے سماع ثابت نہیں ہے، اور ان کے والد کا سیدنا ابو ہریرہ سے سماع ثابت نہیں ہے۔ عن ابیہ ہوا سلمہ اللیثی روى عن ابی ہریرہ وعنہ ابنہ یعقوب بن سلمہ، یہ پہلے آپ کو بتا دیا کہ نہ ان کا اپنے والد سے سماع ثابت ہے، اور نہ ان کے والد کا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سماع ثابت ہے، تو پتہ چلا کہ حدیث میں انقطاع ہے۔ قلت وہم الحاکم فی المستدرک لما اخرج هذا الحدیث فزعم ان یعقوب هذا ابن الماجشون، فرماتے ہیں کہ صاحب مستدرک جو امام حاکم ہیں ان کو وہم ہوا ہے کہ انہوں نے یہی حدیث نقل کی، اور پھر اس میں یہ دعویٰ کیا کہ یعقوب، یہ جو یعقوب بن سلمہ ابن الماجشون ہیں۔
وسببه أن في روايته عن يعقوب بن أبي سلمة عن أبيه فظن أنه الماجشون وهو خطأ وسلمة هذا لا يعرف إلا في هذا الخبر. فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کو یہاں پہ وہم ہو گیا اس حدیث کی وجہ سے، انہوں نے اس کو ماجشون سمجھا، یہ غلطی ہے۔ یہ جو سلمہ ہیں جو یعقوب کے والد ہیں وہ صرف اس حدیث کے اندر موجود ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور حدیث ان سے منقول نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خبر ان سے منقول نہیں ہے۔ تفصیلی بحث آپ اس کو تہذیب و تہذیب میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ وبه قال حدثنا احمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن الداروردي قال وذكر ربيعة أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر الله عليه أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة۔ یہ اصل میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ربیعہ رحمہ اللہ کی رائے یا ان کی تفسیر کو نقل کیا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی انہوں نے بیان کی ہے، اپنی سند کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔ میں اس پہ انشاءاللہ آگے تفصیلی بات بھی کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ربیعہ رحمہ اللہ لا وضوء لمن لم يذكر اللہ علیہ کی تفسیر یہ فرماتے ہیں کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو وضو اور غسل تو کرتا ہے لیکن نماز کے لیے وضو کی نیت نہیں کرتا، یعنی وضو کی نیت اس نے نہیں کی کہ نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں، اور نہ اس نے جنابت سے پاک ہونے کے غسل کی نیت کی ہے، یعنی بغیر نیت کی عمل کیا ہے تو اس کے عمل نہیں ہوا، اس کا وضو نہیں ہوا، اس کا غسل نہیں ہوا۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اس سے نیت مراد لی ہے۔ اب کیوں مراد لی ہے اس سے آگے انشاءاللہ میں بات کرتا ہوں۔ روات حدیث پہلے دیکھ لیجئے۔ احمد بن عمرو بن السرح ہیں، ان کے بارے میں امام نسائی فرماتے ہیں ثقۃ، ابن وہب ہیں الفقیہ ثقۃ حافظ عابد، اعلیٰ درجے کی ان کے بارے میں توثیق ہے، لیکن وکان یدلس، تدریس کا بھی ان کے بارے میں قول موجود ہے۔ داروردی ہیں، ان سے مراد عبد العزیز داروردی ہیں، پہلے تعارف ہو چکا۔ ربیعہ ہیں، ربیعۃ بن ابی عبد الرحمن فروخ التیمی ابو عثمان المدنی المعروف بربیعۃ الرائی۔ وثقہ العجلی وابو حاتم والنسائی، ابو حاتم عجلی اور نسائی رحمہم اللہ تعالی نے توثیق کی ہے۔ یعقوب بن شیبہ کہتے ہیں ثقۃ ثبت احد مفتی المدینہ، مدینہ کے مفتیوں میں ایک مفتی ہیں، ثقہ ثبت ہیں، اعلیٰ درجے کی توثیق ہے۔ اسی طرح مصعب الزبیری کہتے ہیں ادرک بعض الصحابہ والاکابر من التابعین وكان صاحب الفتوى بالمدينة وكان يجلس إليه وجوه الناس بالمدينة وكان يحصى في مجلسه 40 معتما، ان کے مجلس کے اندر 40 پگڑیوں والے یعنی بڑے درجے کے لوگ بیٹھتے تھے اور بڑے مفتی تھے مدینہ کے۔ مطرف کہتے ہیں میں نے مالک رحمہ اللہ کو سنا، وہ کہہ رہے تھے ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربیعہ، جب سے ربیعہ فوت ہوئے اس کے بعد فقہ کی حلاوت ہی ختم ہو گئی۔ اور عبد العزیز بن ابی سلمہ کہتے ہیں یا اہل العراق تقولون ربیعۃ الرأی واللہ ما رأیت احدا احفظ لسنت منہ۔ یہ الرأی ان کو کہنے کی وجہ اہل الرأی وہ تفصیلی بحث ہے، قیاس اور مسائل کا استنباط کرنا حدیث سے، اس کی وجہ سے ان کی جو لقب تھا وہ رأی بن گیا۔ تو عبد العزیز بن ابی سلمہ وہ کہتے ہیں اہل عراق کو مخاطب کرتے ہوئے کہ میں نے تو ان سے زیادہ حدیث کی حفاظت کرنے والا اور حدیث کو یاد رکھنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ 136 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے۔ انہوں نے تشریح کی ہے، اب اس کی وضاحت دیکھیے۔ مصنف کا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ ربیعۃ بن ابی عبد الرحمن نے پچھلی حدیث کی تشریح اس طرح کی ہے کہ وضو یا غسل کے وقت اسم اللہ لینے سے مراد زبان سے تلفظ کرنا نہیں بلکہ دل میں نیت کرنا ہے۔ چنانچہ جو شخص وضو یا غسل کرے اور نیت کرے کہ وہ طہارت کے ذریعے عبادت کے لیے حدث کو دور کر رہا ہے تو وہ دراصل اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اس کے نزدیک وضو پر اسم اللہ کا ذکر دراصل قلبی یاد دہانی ہے، نہ کہ زبانی تلفظ، اسی لیے انہوں نے اسے نیت پر محمول کیا ہے۔ منہل سے آپ کے لیے اس کو نقل کیا ہے۔ نیچے معالم السنن سے دیکھیے، انہوں نے اسی کو کچھ یوں بیان کیا وَتَأَوَّلَهُ جَمَاعَةٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى النِّيَّةِ، علماء کی ایک جماعت نے اس کی تعویل وہ نیت سے کی ہے، وَجَعَلُوهُ ذِكْرَ الْقَلْبِ، اور اس کو انہوں نے دل کا ذکر بتایا ہے۔ وقالوا وذلك ان الاشیاء قد تعتبر بازدادها، انہوں نے کہا کہ بعض اوقات چیزوں کو اس کے ازداد سے پہچانا جاتا ہے۔
بیان کیا جاتا ہے فلما کان محلہ القلب، جب نسیان کا محل دل ہے، کان محل ضدہ الذی هو ذکر بالقلب، تو اس کا جو ضد ہے اس کا محل بھی وہ قلب ہی ہوگا، اور یہ قلبی ذکر اس سے مراد ہوگا، اور قلبی ذکر وہ نیت اور پختہ ارادہ ہے، وانما ذکر القلب النیۃ والعزیمہ۔ شرح ابن رسلان میں اس کو کچھ مزید واضح کیا گیا ہے، اور وجہ بیان کی گئی ہے کہ ابن رسلان رحم اللہ کی شرح میں کہ اس سے علماء نے کیوں نیت مراد لی ہے۔ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وضو ایک طہارت اور عبادت ہے، اور دونوں نیت کے بغیر درست نہیں ہوتے، یعنی طہارت بھی اور عبادت بھی، جبکہ تسمیہ بسم اللہ کہنا واجب نہیں، اس لیے انہوں نے حدیث کے ظاہر تسمیہ سے عدول کر کے اسے نیت پر سمجھا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیہ۔ وضاحت اس کی کر دیتا ہوں، یہاں تلخیص شرح ابن رسلان سے لکھی ہے تو شاید بات ذرا مغلق ہے۔ وضاحت اس کی یہ ہے کہ وضو طہارت بھی ہے اور عبادت بھی ہے، نماز جیسے عبادت ہے ایسے وضو بھی عبادت ہے، نماز بغیر نیت کی نہیں ہوتی تو وضو بھی بغیر نیت کے نہیں ہوگا، نماز سے پہلے بسم اللہ کہنا واجب نہیں تو وضو سے پہلے بھی بسم اللہ کہنا واجب نہیں ہوگا۔ تو جب وضو عبادت، نماز عبادت، نماز جیسے نیت سے نہیں ہوتی ایسے وضو بھی بغیر نیت کے نہیں ہوگا، اور چونکہ وضو سے پہلے تسمیہ کہنا، بسم اللہ کہنا، یہ بہت ساری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ واجب نہیں، تو اس لیے ہم نے حدیث کے ظاہر کو چھوڑ کے اس کو عبادت کے پیرائے میں لے جا کے جو چیز نماز سے پہلے نیت کی صورت میں واجب ہے اس کو یہاں پہ بھی واجب کر دیا، اور تسمیہ جیسے وہاں واجب نہیں تو یہاں پر بھی اس کو واجب نہیں کیا۔ امید ہے بات واضح ہو چکی ہوگی۔ اب تسمیہ عند الوضو کا حکم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مذاہب ائمہ دیکھیے، داؤد الظاہری اور اہل ظواہر کے نزدیک ترک تسمیہ چاہے وہ عمدن ہو یا نسیانن، یعنی جان بوجھ کے ہو عمدن یا پھر بھولے سے ہو نسیانن، وضو نہیں ہوگا۔ امام احمد اور اسحاق رحمہم اللہ کے نزدیک اگر تسمیہ کا ترک وہ عمدن ہو تو وضو نہیں ہوگا، اور اگر نسیانن ہو تو وضو ہو جائے گا، جبکہ حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور ایک روایت میں امام احمد بھی ہیں، جمہور محدثین کے نزدیک تسمیہ علی الوضو واجب نہیں بلکہ سنت یا مستحب ہے۔ دلائل دیکھیے، اہل ظواہر، امام احمد، امام اسحاق، ان کی جو دلیل ہے وہ حدیث الباب ہے، وہ فرماتے ہیں یہاں لا جو ہے وہ نفی اصل کے لیے، نفی صحت کے لیے ہے، کہ نماز جیسے نہیں ہوتی بغیر وضو کے ایسے ہی وضو بھی نہیں ہوگا بغیر ذکر اللہ کے، بغیر تسمیہ کے۔ اسی حدیث کو امام طحاوی رحمہ اللہ نے اور 3 سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے، 2 سند ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور 1 سند ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے۔ یہ اصل میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، لیکن اس حدیث کی دیگر اسناد بھی موجود ہیں جس سے یہ حدیث قوی ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے۔ جمہور کے دلائل دیکھیے، جمہور فرماتے ہیں قرآن کریم میں فرائض وضو کے سلسلے میں تسمیہ کا ذکر نہیں ہے، جو آیت الوضو ہے اس میں تسمیہ کا تذکرہ نہیں ہے، اور خبر واحد سے فرضیت ثابت کرنے میں کتاب اللہ پر زیادتی اضافہ لازم آتا ہے جو کہ ممنوع ہے۔ یہ مشہور حنفیہ کا اصول ہے کہ کتاب اللہ پر خبر واحد سے اسی کے درجے کا فرض ثابت نہیں کیا جا سکتا جو قرآن کی آیت سے ثابت ہو۔ عن ابی ہریرہ وابن عمر وابن مسعود مرفوعا، ان حضرات سے رضی اللہ عنہ اجمعین مرفوعا نقل ہے، من توضأ فذكر اسم اللہ تعالی على وضوئه كان طهورا لجسده، قال ومن يتوضأ ولم يذكر اسم الله تعالى عليه كان طهورا لأعضائه۔ یہ دارقطنی اور بہقی کی روایت ہے جو ان حضرات سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے وضو کیا اس پر اللہ کا نام لیا تو یہ اس کے پورے بدن کے لیے طہارت بن جائے گا، یعنی گناہوں سے طہارت بن جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اعضاء بھی پاک ہو جائیں گے، وضو بھی حاصل ہو جائے گا۔ جبکہ جس نے وضو کیا اس پر اللہ کا نام نہیں لیا تو یہ اس کے اعضاء کے لیے طہارت ہوگی، یعنی گناہوں سے بھی اور اس کے وضو کے اعتبار سے بھی۔ وفی روایت لجمیع بدنہ، یعنی لجسدہ کی جگہ لجمیع بدنہ کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بغیر تسمیہ کے وضو معتبر ہوتا ہے۔ یہ حدیث گو ضعیف ہے لیکن تعدد طرق کی بنا پر قبول کر لی گئی ہے، یعنی یہ حدیث بھی متعدد طرق سے منقول ہے جس کی وجہ سے مضبوط ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ اذا توضأت فقل بسم اللہ والحمد للہ فإن حفظتك لا تبرح
تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ہے کہ ابو ہریرہ جب تم وضو کرو تو کہو بسم اللہ والحمد للہ. جب تم یہ کہہ کے وضو کرو گے تو تمہارے جو حفاظت والے فرشتے ہیں، نیکیاں لکھنے والے فرشتے ہیں، وہ مسلسل تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہارا وہ وضو ٹوٹ جائے، اس کو حدث لاحق ہو جائے. علامہ ہیثمی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، طبرانی کی روایت ہے، آثار السنن میں بھی موجود ہے. فرماتے ہیں کہ یہ حدیث تسمیہ کے استحباب پر صریح ہے کیونکہ اس میں الحمدللہ کہنے کا بھی حکم ہے جس کے وجوب کا کوئی قائل نہیں ہے. اس طرح مہاجر بن قنفذ رضی اللہ عنہ وغیرہ کی بھی 5 روایات سے بھی امام طحاوی نے استحباب پر استدلال کیا ہے. اب رہ گئی بعض جوابات کی، جو امام احمد، امام اسحاق اور ظاہریہ کی حدیث ہے، تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ حدیث مذکور فی الباب میں لا نفی کمال کے لیے ہے، اور قرینہ دلائل مذکورہ ہیں جو انہی پہلے ہم بات کر چکے ہیں، جن دلائل کو پیش کر چکے ہیں، جیسا کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد اور لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، اس میں لا نفی کمال ہے. اسی طرح یہاں پر بھی لا نفی کمال کے لیے ہے کہ اس آدمی کا وضو کمال درجے کا نہیں ہوتا جو اللہ کا نام نہیں لیتا. حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا وضوء میں وضو وضاعت بمعنی نورانیت سے مشتق ہے، یہ طہارت سے زائد ایک درجہ کا نام ہے جس کے ذریعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کو پہچان لیں گے. لہٰذا خاص وضو کی نفی سے عام یعنی طہارت کی نفی لازم نہیں آتی. الحاصل وضو اور طہارت میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے. اگر تمام آداب و مستحبات کی رعایت کی گئی طہور بھی ہے، ورنہ طہور ہے وضو نہیں ہے، یعنی وہ چمک نہیں ہے جو قیامت کے دن حاصل ہوگی. اسی طرح ایک جواب یہ کہ حدیث الباب اپنی تمام اسانید کے ساتھ ضعیف ہے، جیسا کہ امام احمد کا قول خود ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ لا اعلم فی الباب حدیثا له اسناد جید. لیکن اس کا جواب تو یہ دیا جاتا ہے کہ حدیث متعدد طرق سے ہے، تو اس لیے وہ حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، حسن لغیرہ کے درجے تک، تو قابل استدلال بن جاتی ہے. لیکن اوپر والے جو جوابات ہیں وہ پھر اس کے پیش کیے جاتے ہیں. خلاصہ اس باب کا آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے. جو سوالات ہیں وہ آپ کے سامنے موجود. تسمیہ عند الوضوء کا حکم اور مذاہب ائمہ بمع دلائل ذکر کریں. ربیعہ رحمہ اللہ نے حدیث الباب کی جو تشریح کی ہے اور علماء نے اس کی جو توجیہ بیان کی ہے اس کو بھی ذکر کریں. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ باب فی الرجل یدخل یدہ فی الاناء قبل ان یغسلہ کو پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.